مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، اور وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے۔ زمین کی کوکھ میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کر وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ کہ کبھی زلزلہ کبھی طوفان آئے گا، کبھی زلزلہ کبھی طوفان آئے گا، اور کبھی موت سے بھرا سامان آئے گا، اور جب بھی کرنی پڑے اس بھارت ملک کی حفاظت، جب بھی کرنی پڑے اس بھارت ملک کی حفاظت، تو سب سے پہلے مسلمان آئے گا۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لوگوں نے اس ملک کو اپنے خون کی قربانی دے کر سینچا ہے، کسی نے اپنی جان گنوائی ہے، کسی نے اپنا مال دیا ہے، یہاں تک کہ آج تک ہم قربانی دیتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر جب ہمارے دھرم پر، کسی بھی مذہب پر، ایک مسلمان کے ہی مذہب پر نہیں، کسی بھی مذہب پر اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے، ہم انشاءاللہ اس کی آواز کو شاسن اور پرشاسن سے کہہ کر آواز بند کرانے کا کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، دیکھیے آج جس مقصد کے لیے آپ سب جگہ جمع ہوئے ہیں، وہ مقصد ہے وقف کا سلسلہ، وقف بورڈ کی زمین، مدرسہ ہے، مسجد ہے، عیدگاہ ہے، تمام دھارمک استھل ہے۔ ہم کسی بھی دھارمک استھل سے کسی بھی مذہب کے لیے آواز برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ کتنا سوتیلا ویوہار ہو رہا ہے، ایسے ویوہار سے ہم مانیور سے بھی تمام ذمہ دار ملک کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آخر اس دیش کے اندر مسلمانوں پر ہی کیوں آواز اٹھائی جاتی ہے، مسلمانوں پر ہی کیوں ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ہی کیوں دبایا جا رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ یہ میسج دیا ہے اس ملک کے اندر کہ ہم جو ہے شانتی پوروک طریقے سے رہنے والے لوگ ہیں اور اللہ اکبر کی صدا لگانے والے ہیں۔ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کوئی بھی اپنے اس ملک کے اندر کوئی بھی ایسا غیر قانونی کام کرے جو ہمارے مذہب، ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی فتنہ پھیلے۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں، دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، میرے بڑے ہیں، سب کو بات کرنی ہے، جتنا سمے ملا ہے میں چاہتا ہوں اسی سمے کے درمیان اپنی بات کو مکمل کروں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دیکھیے کہیں بھی چلے جاؤ، ایک مسلمان ایک ایسا شانتی پوروک ویکتی ہے جس نے کبھی کوئی بھی جدوجہد اگر کیا ہے تو شانتی پوروک طریقے سے۔ آج یہ لوگ 20,000 ہے، 30,000 ہے، مجھے نہیں پتا، مگر اگر ہمارے دھرم پر آج آتی ہے، کل ہم انشاءاللہ احتجاج شانتی پوروک طریقے سے کریں گے اور روڈ جام کر کر مانیور سرکار کو یہ دکھا دیں گے کہ مسلمان بیدار ہے اور اپنے دھرم پر آواز اٹھوانے کا کام نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ، اسی ایک اشعار کے ساتھ میں آپ سے بدائی لینا چاہتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، اور وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے۔ زمین کی کوکھ میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کر وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ اگر مدارس محفوظ ہیں تو اسلام محفوظ رہے گا۔ یہ تحفظ اوقاف کانفرنس ہے، پہلی بار بھی کہا، دوسری بار کہا، اور پورے ہاؤس کے ساتھ پھر کہتا ہوں، اور تمام لوگ میری آواز میں آواز ملا کر کہ اوقاف کے تحفظ کو جو ہمارے اوپر یہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے کسی بھی حال میں منظور نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ منظور ہمیں قانون منظور نہیں ہے، یہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے۔ کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک ظالم سرکار بیٹھی ہوئی ہے، اس سرکار نے ہر سال نئے نئے قانون نافذ کر رہی ہے، اور ایک نیا قانون جو بالکل مسلمانوں کے لیے ایسا زہر ہے، جو ہمارے مدارس، ہماری مسجدیں، ہمارے بزرگوں کے مزارات اور ہماری خانقاہوں کے خلاف ہے۔
اس کے خلاف آج ہم لوگ سب لوگ جمع ہوئے ہیں. ہم نے اور میری یووا سیوا سمیتی کے سنستھاپک جناب بھائی بدر علی جو میرے راجنیتک گرو بھی ہیں, اور یووا سیوا سمیتی کے راشٹریہ ادھیکش جناب دانش سیفی صاحب, جناب قاری خالد صاحب اور دیگر یووا سیوا سمیتی کے تمام ذمہ داروں کی محنت سے لگ بھگ 1 مہینے سے مسلسل محنت کی, جگہ جگہ گھومے, جگہ جگہ لوگوں کو جاگرک کیا. ماشاءاللہ آپ نے اس بات بیداری کا ثبوت دیا, ایک بڑی کثیر تعداد میں یہاں جمع ہوئے اور آپ نے محسوس کرایا, اس سرکار کو آپ نے آنکھیں کھول دی کہ اگر ہمارے مدارس اور مکاتب یا ہماری خانقاہوں کے خلاف کسی بھی طرح کی چھیڑ خانی کی تو ہم لوگ اسے قطعاً برداشت نہیں کریں گے. آج تو چھوٹی سی آواز پر 50,000 سے زیادہ مجمع یہاں جمع ہوا, اور وقت میں اگر کوئی بھی چھیڑ خانی کی تو ہم وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر بھی گھیراؤ کر دیں گے. یووا سیوا سمیتی, یووا سیوا سمیتی, یووا سیوا سمیتی, ہندوستان, ہندوستان, ہندوستان. تو دوستوں اور ساتھیوں, اصل سننے کے لیے ہمارے اکابرین میں موجود ہیں, اور ہماری یووا سیوا سمیتی کے سنستھاپک میرے راجنیتک استاد جناب بھائی بدر علی کو سنیں گے. میں تو اتنا زیادہ بولنا نہیں جانتا, میں معذرت کے ساتھ, معافی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اطمینان کے ساتھ سنیں, اور انشاءاللہ اگر وقت پڑا تو ہم راملیلا کے راؤنڈ بھی بھریں گے. اور پرامن احتجاج اور پروگرام کرنے کی اجازت دیتا ہے. یہ بھارت, یہ ملک ہندوستان ہمارا بہت اہم اور سونے کی چڑیا کہلاتا ہے, اور اس ملک سے ہمارا محبت کرنا اور اس ملک سے وفاداری کا ثبوت ثابت روایت کے اعتبار سے بھی دیا ہے, اور اپنے ملک ہندوستان کو اگر کسی بھی بنیاد کی ضرورت پڑے انشاءاللہ اس کے لیے ہم تیار رہتے ہیں. یہ ملک ہمارا بہت اہم ملک ہے, ساری دنیا میں اس سے اچھا ملک نہیں ہے. علامہ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طریقے سے علامہ اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ساری دنیا سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے, بہت اچھا ملک ہے, اور اس ملک میں ہمیں ہر چیز کے احتجاج اور اپنے آواز کو بلند کرنے کا ہمیں آئینی حق ہے, اس لیے احتجاج کرنا چاہیے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کسی کو ہماری ذات سے کوئی نقصان نہ ہو, کسی کو ہمارے کسی عمل سے کوئی پریشانی نہ ہو, ہمارے کسی بھی عمل سے کسی انسان کو کوئی اذیت نقصان نہ پہنچے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں, جو ہمارا وقت کا اہم تقاضا ہے, حکومت ہند سے اس چیز کی درخواست کرتے ہیں جو قانون ہمارے اوپر نافذ کرنا چاہتی ہے, ہم اس قانون کو کسی بھی بنیاد پر نافذ نہیں ہونے دیں گے.